صدقہ کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، آئیے احادیث سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے، کہ وہ کچھ نہ کچھ لازمی صدقہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو، کوئی مال نہ ہو، تو کیسے صدقہ کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائے اور اسی میں سے صدقہ کرے اور اپنے اوپر بھی خرچ کرے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اگر وہ ایسا نہ کر سکے معذوری سے یا کسی اور وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایسا کرے، کسی پریشان کی حاجت پوری کر دے، پریشانی دور کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بالفرض وہ ایسا بھی نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایسا کرے، کسی کو کوئی اچھی بات بتلا دے، نیکی کی بات بتلا دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا، ایسا بھی نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایسا کرے کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچا لے، لوگوں کو شر نہ پہنچاوے۔ اب دیکھیے صدقہ کتنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا، 1 درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ بعض لوگ وصیت کر جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد اتنا اتنا، وہ صحیح ہے، لیکن اپنی زندگیوں میں جب آپ زندہ ہو اپنے ہاتھوں سے صدقہ کریں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میرے راستے میں خرچ کر، نیکی کے کاموں میں خرچ کر، میں تمہارے خرچ کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جس کے خرچ کی ذمہ داری اللہ لے لے، اس انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقہ کیا کرو، صدقہ تیزی سے بلاؤں سے آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی بلاؤں کو پیچھے کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، خود صدقہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آج کی افراتفری کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں، حادثات اور آفات کے زمانے میں آپ صدقہ لازمی کیا کریں، صدقے کو لازمی پکڑ لیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔